یہ دھرنا دراصل بلوچستان میں امن و ترقی کے دشمنوں کو ریلیف دلانے کی ناکام کوشش تھی۔ ریاست نے جب صوبے میں بدامنی پھیلانے والے افراد کو گرفتار کیا تو امن قائم ہوا، راستے کھلے، کاروباری سرگرمیاں بحال ہوئیں اور عوام نے سکون کا سانس لیا۔ ایسے میں اسلام آباد میں بیٹھ کر ریاست پر دباؤ ڈالنے کی کوشش دراصل بلوچستان کے عوام کی خواہشات کے برعکس اور دہشت گردوں کے ایجنڈے کی تکمیل کے مترادف ہے۔ اسلام آباد کے دل میں بیٹھ کر BYC کے کارکنان 2 مہینے سے مسلسل ریاست مخالف نعرے لگا رہے ہیں، وہ اپنے گرفتار ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ BYC کا بیانیہ بھی انہی لائنوں پر استوار ہے۔ یہ گروہ پاکستان کو بدنام کرنے، ریاستی اداروں پر الزام تراشی کرنے کہ وہاں نہ تعلیم پر گفتگو ہوئی، نہ صحت پر، نہ بلوچستان کی پسماندگی یا روزگار پر۔ بلوچستان کی سرزمین دہائیوں سے قربانیوں، جدوجہد اور دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کا سامنا کرتی رہی ہے۔ یہاں کے محب وطن عوام نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کیا، مگر ساتھ ہی کچھ ایسے گروہ بھی سامنے آئے جو بیرونی ایجنڈوں پر کھیل کر بلوچستان کے امن اور ترقی کے دشمن بنے۔ انہی میں سے ایک نیا نام BYC کا بھی شامل ہے، جو بظاہر طلباء یا عوامی مسائل کے پردے میں سامنے آیا، لیکن در حقیقت یہ گروہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پر ریاست دشمن سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ حالیہ دنوں میں بھی BYC نے اسلام آباد میں 2 ماہ سے جاری دھرنے کے ذریعے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی، مگر ان کا بیانیہ، ان کے مطالبات اور ان کی منافقانہ پالیسیوں نے ان کی حقیقت کھول کر رکھ دی۔ یہ دھرنا دراصل بلوچستان میں امن و ترقی کے دشمنوں کو ریلیف دلانے کی ناکام کوشش تھی۔ ریاست نے جب صوبے میں بدامنی پھیلانے والے افراد کو گرفتار کیا تو امن قائم ہوا، راستے کھلے، کاروباری سرگرمیاں بحال ہوئیں اور عوام نے سکون کا سانس لیا۔ ایسے میں اسلام آباد میں بیٹھ کر ریاست پر دباؤ ڈالنے کی کوشش دراصل بلوچستان کے عوام کی خواہشات کے برعکس اور دہشت گردوں کے ایجنڈے کی تکمیل کے مترادف ہے۔ اسلام آباد کے دل میں بیٹھ کر BYC کے کارکنان 2 مہینے سے مسلسل ریاست مخالف نعرے لگا رہے ہیں، وہ اپنے گرفتار ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ گرفتاریاں کسی سیاسی انتقام کا نتیجہ نہیں، بلکہ ان کے جرائم اور ریاست دشمن کارروائیوں کی وجہ سے ہوئی۔ بلوچستان کے عوام بخوبی جانتے ہیں کہ انہی عناصر نے صوبے کے تعلیمی اداروں کو اکھاڑا بنایا، سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کی، کاروبار کو نقصان پہنچایا اور دشمنوں کے بیانیے کو تقویت دی۔ جب یہ گرفتاریاں ہوئیں تو بلوچستان کے کئی اضلاع میں امن بحال ہوا۔ پہلے جہاں بم دھماکے، اغوا برائے تاوان اور دھونس دھمکی عام تھی، وہاں اب لوگ سکون سے کاروبار کرنے لگے۔ مگر اسلام آباد میں بیٹھے یہ کارکنان اس امن کو تسلیم کرنے کے بجائے ریاست پر دباؤ ڈال کر دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو دوبارہ آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ عوامی خدمت ہے یا کھلی بغاوت؟ BYC کی سیاست اور ان کا بیانیہ ابتدا سے ہی متضاد اور مشکوک رہا ہے۔ شروع میں انہوں نے لاپتہ افراد کا نعرہ لگایا تاکہ عوامی ہمدردی حاصل ہو سکے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کا اصل مقصد کھل کر سامنے آ گیا۔ آج ان کا مطالبہ صرف اپنی قیادت اور گرفتار کارکنوں کی رہائی تک محدود ہو کر رہ گیا۔ یہ تبدیلی ثابت کرتی ہے کہ ان کا مقصد عوامی مسائل حل کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ صرف اپنے گروہ کو بچانا اور بیرونی ایجنڈے کو آگے بڑھانا تھا۔ دہشت گرد تنظیموں کی بربریت پر BYC کی خاموشی سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جب دہشت گرد معصوم شہریوں، اساتذہ، مزدوروں اور فوجی جوانوں کو شہید کرتے رہے تو BYC نے ایک لفظ بھی مذمت نہ کی، لیکن جب انہی دہشت گردوں یا ان کے سہولت کاروں پر ہاتھ ڈالا گیا تو اچانک یہ گروہ انسانی حقوق کے چیمپئن بن گئے۔ یہ دوہرا معیار ان کے اصل عزائم کو بے نقاب کرتا ہے۔ اسلام آباد دھرنے میں اگر واقعی عوامی مسائل پر بات ہوتی تو شاید اس کو کچھ جواز ملتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں نہ تعلیم پر گفتگو ہوئی، نہ صحت پر، نہ بلوچستان کی پسماندگی یا روزگار پر۔ صرف ایک ہی مطالبہ ہے، ریاست گرفتار دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو چھوڑ دے۔ کیا یہ عوامی ایجنڈا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک مخصوص گروہ کی بقا کی جنگ ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان کے عوام اصل مسائل سے بخوبی واقف ہے۔ وہ پانی، بجلی، تعلیم، روزگار اور ترقی چاہتے ہیں، لیکن BYC جیسے گروہ ان مسائل کو پس پش ڈال کر صرف اپنے کرمنل نیٹ ورک کو بچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کی اکثریت نے ان کے دھرنے سے لاتعلقی اختیار کی اور صرف چند درجن افراد وہاں موجود تھے۔ یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ بلوچستان میں بدامنی پھیلانے والے گروہوں کو ہمیشہ بیرونی طاقتوں کی سرپرستی حاصل رہی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی مداخلت کے شواہد بارہا سامنے آ چکے ہیں۔ BYC کا بیانیہ بھی انہی لائنوں پر استوار ہے۔ یہ گروہ پاکستان کو بدنام کرنے، ریاستی اداروں پر الزام تراشی کرنے اور دنیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ بلوچستان میں ریاستی جبر ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں ان کا دھرنا بھی اس منصوبے کا حصہ ہے۔ دنیا بھر کے میڈیا کو یہ تاثر دینا کہ بلوچستان کے عوام اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عوام نہیں بلکہ چند مخصوص ایجنٹ ہیں جو اپنے آقاؤں کے اشارے پر ناچ رہے ہیں۔ ریاستی اداروں کی قربانیوں اور عوام کی حمایت سے بلوچستان
बलूचिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों में नुमाया अमन कायम हुआ। यही अमन BYC जैसे ग्रोहों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उनका वजूद सिर्फ शोरश और इंतशार में है। जैसे ही सूबे में अमन बहाल होता है, ये ग्रोह बेनकाब हो जाते हैं और अवाम उनसे दूर हो जाती है। इसलिए इस्लामाबाद धरना उनकी आखिरी कोशिश है कि किसी तरह रियासत को दबाव में लाकर दोबारा बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम हो रही है क्योंकि अवाम ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। BYC के प्रोपेगेंडा सेल की सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया। वहाँ ये जाली खबरें, तस्वीर और बयानियां फैलाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उनके चंद हमनवाला नाम नहाद एंकर्स और सहाफी भी हैं जो दहशतगर्द को सियासी कारकुन और ऑपरेशन को रियासती जुल्म बनाकर पेश करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बलूचिस्तान का आम आदमी उनके प्रोपेगेंडा जंग से मुतासिर नहीं। वो जानता है कि दहशतगर्दी ने इसके बच्चों का मुस्तकबिल छीना है और इसके कारोबार को तबाह किया है और इसकी जिंदगी अजीरन बनाई है। वो जानता है कि BYC दरअसल उन्हीं दहशतगर्दों का चेहरा नरम करके दुनिया के सामने पेश करता है। रियासत पाकिस्तान ने बारहा ये वाज़ेह किया कि वो किसी को भी बलूचिस्तान के अमन से खेलने की इजाजत नहीं देगी, चाहे वो BYC हो या कोई और गिरोह। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को माफ नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान के अवाम भी यही तवक्का रखते हैं कि उनकी कुर्बानियों को जाया न किया जाए और रियासत इन गद्दारों के साथ कोई नरमी न बरते। इस्लामाबाद धरने में बैठे चंद दर्जन अफराद पूरे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। असल नुमाइंदे वो मुहिब वतन अवाम है जो स्कूल खुलवाने, सड़कें बनाने और तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए रियासत के साथ खड़े हैं। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि BYC के चंद नाम नहाद रहनुमा सिर्फ अपने बिरूनी फंडिंग्स के लिए ये धरने करते हैं। उनके आका उन्हें फंड्स देते हैं और ये धरने और एहतजाज के जरिए अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हैं। उनके सोशल मीडिया पर चंद मोहरे हैं जो दिन रात रियासत और इदारों पर इल्जाम तराशी करते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि सच ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। बलूचिस्तान के अवाम उनके मकरूह चेहरों को पहचान चुके हैं। इस्लामाबाद धरना BYC के लिए एक सियासी खुदकुशी साबित हुआ है। उनका खोखला बयानिया, उनके नामाकूल बयानात और उनके मुनाफिकाना पॉलिसियों ने उन्हें अवाम से काट कर रख दिया है। अब ये ग्रोह सिर्फ सोशल मीडिया तक शोर मचाने तक महदूद रह गया। बलूचिस्तान के अवाम और रियासत पाकिस्तान इन अनासिर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके हैं। मुस्तकबिल बलूचिस्तान का है, दहशतगर्दों या उनके सहूलतकारों का नहीं। BYC जैसे ग्रोह तारीख के कूड़ेदान में जाएंगे और बलूचिस्तान तरक्की, खुशहाली और अमन की तरफ बढ़ता रहेगा।